وہاڑی ڈی سی کمپلیکس میں اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج جاری۔ لاہور میں اساتذہ کی گرفتاریوں کے خلاف اوگیگا اور ایپیکا کی جانب سے ضلع کے دفاتر کی تالہ بندی، سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا، سیاہ پٹیاں باندھ کر حکومت کے خلاف احتجاجی دھرنا اور شدید نعرے بازی۔ لاہور میں اپنے حقوق کی جنگ لڑنے والے اساتذہ کی گرفتاری، تشدد اور ناروا سلوک کے خلاف وہاڑی کے اوگیگا اور ایپیکا لیڈران پروفیسر شوکت ساگر، طیب بھٹی، ملک شہباز کھوکھر، منور علی بھٹی، طاہرہ الوی کی قیادت میں احتجاج۔ مقررین کا کہنا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں ہی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جن افسران کو ہم نے تعلیم دی، انہیں معاشرے کا مفید شہری بنایا اور اس قابل بنایا کہ ان کی معاشرے میں عزت اور احترام ہو، اور یہ حکومت ان کے اعلی کار بن کر یہ کام بخوبی کر رہی ہے۔ ہم اپنے لیڈران اور اساتذہ کی رہائی، اپنے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ جاوید اقبال شاہ، ڈسٹرکٹ رپورٹر، TNN نیوز وہاڑی۔ ننکانہ صاحب انجمن تحفظ ختم نبوت پاکستان فیضان اولیاء اللہ کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بازار، دکانیں اور گھر سجانے پر پروقار تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ پروقار تقریب سے علامہ مفتی محمد جاوید اقبال چشتی نے خصوصی خطاب فرمایا۔ تقریب کا انعقاد مرکزی جامع مسجد خضرا ننکانہ صاحب میں عالمی مسجد مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان فیضان اولیاء اللہ کے زیر اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت مرکزی امیر مہر محمد اسلم ناصر ایڈوکیٹ نے کی۔ محفل میں مجاہدین ختم نبوت، علماء کرام اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اور اللہ کے حضور امت مسلمہ، ملک پاکستان کی خوشحالی اور بانی جماعت حاجی محمد اکرم قادری مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ سرگودا سابق ممبر قومی اسمبلی امیدوار حلقہ N85 چودھری عامر سلطان چیمہ، سابق ممبر صوبائی اسمبلی امیدوار حلقہ PP 77 چودھری فیصل فاروق چیمہ نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت، علاقائی تعمیر و ترقی ہماری پہچان ہے۔ سید اون شیرازی کی رپورٹ کے مطابق عامر سلطان چیمہ نے کہا کہ عوام نے ہمیں جب بھی منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا، ہم نے ملک و قوم، علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ عوام کے اعتماد کو نہ کبھی ٹھیس پہنچائی اور نہ ہی پہنچانے دیں گے۔ عوام کی خدمت اور علاقے کی تعمیر و ترقی ہماری زندگی کا مشن ہے۔ سابق وفاقی وزیر چودھری انور علی چیمہ نے اپنی سیاسی زندگی میں جتنے کام کیے، ان کی مثال پورے ملک میں کہیں نہیں ملتی۔ عوام نے بھی ہمیشہ چیمہ خاندان سے خلوص اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ عارف والا تحصیل بھر کے گورنمنٹ اسکولز کو تالے لگ گئے، طلباء کو شدید پریشانی کا سامنا، تعلیم کا ضیاع، اساتذہ اور دیگر محکموں کے افسران کا میونسپل کمیٹی چوک میں اسکولز کی نجکاری اور پینشن ترامیم کے خلاف احتجاجی دھرنا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سرور سلیمی سے۔ جی سرور، بتائیے گا۔ تحصیل بھر کے گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم کا بائیکاٹ جاری، میونسپل کمیٹی چوک میں احتجاجی دھرنا۔ اسکولوں کو تالے لگا دیے گئے، طالب علموں کو شدید پریشانی کا سامنا، تعلیم کا ضیاع، نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اساتذہ سمیت محکمہ ہیلتھ، محکمہ بلدیہ کے افسران اور اہلکاروں کی دھرنے میں شمولیت۔ مختلف اسکولوں، کالجوں، محکمہ ہیلتھ، محکمہ بلدیہ کے اہلکاروں نے ریلی کی شکل میں دھرنے میں شمولیت کی، جہاں پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اپنے مطالبات میں کہا اسکولوں کی نجکاری اور پینشن ترامیم کے خلاف احتجاج جاری رہے گا، اور لاہور میں گرفتار کیے گئے قائدین کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ احتجاجی کیمپ میں مرد و خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے بچوں کے والدین پریشان ہیں اور حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تعلیمی سرگرمیاں معطل ہونے سے طلباء کا تعلیمی سال متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سرگودا موٹر وے پولیس کی سیال موڑ کے قریب بروقت کارروائی، بس میں لگی آگ سے مسافروں کو بروقت ریسکیو کر لیا۔ موٹر وے پولیس نے مسافر بس میں لگی آگ کو بجھا کر مسافروں کو محفوظ کر لیا۔ مسافر بس کا ویل جام ہونے سے آگ لگ گئی۔ DSP خرم شاہ نے ریسکیو کارروائی کی نگرانی کی۔ مسافر بس میں سوار 36 مسافروں کو موٹر سائیکل پولیس نے ریسکیو کیا۔ منجن آباد کے دریا اسد فلوج کی تباہ کاریوں کے اثرات ابھی موجود ہیں۔ اس کے متاثرین کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل منجن آباد نے متاثرین میں خشک راشن، جس میں گھی، آٹا، چائے پتی، مچھردانیاں وغیرہ تقسیم کی گئیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے احمد یار کھوکھر سے۔ جی احمد یار کھوکھر، کیا تفصیلات ہیں؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی شکریہ، میں اس وقت موجود ہوں موضع ماڑی چکوکا تحصیل منجن آباد میں، جہاں پر حالیہ سیلاب کے متاثرین میں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے خشک راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر موجود ہیں۔ آئیے سے جانتے ہیں کہ راشن میں کیا تھا اور کیا کیا چیزیں تقسیم کی گئی ہیں۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جو یہ ادھر سے پس منظر آپ کو نظر آ رہا ہے،
कैमरे की आंख आपको दिखा रही है। तो यहाँ पे जितनी तबाहकारी हुई है और उसकी बहाली के लिए अलखिदमत फाउंडेशन, ज़िला बहावलनगर अलखिदमत फाउंडेशन, तहसील मिंचनाबाद की जो टीम है, जिसके रूए रवां अबरार प्राचा साहब और उनकी टीम है, रमज़ान भट्टी साहब, तो ये सब मिल के जो प्रॉपर एक हम सर्वे के बाद मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके और जो फैमिलीज़ हैं जो कि जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो लोग इस वक्त गुर्बत के लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए राशन, कपड़े, शूज़ वगैरह और इन सब चीज़ों से हमने मुसलसल जब से सैलाब आया है उस वक्त से हम लगे हुए हैं। और अभी इस वक्त जो एक आलमी पस मंज़र में अगर मैं बात करूं तो जो इस वक्त फ़लस्तीन का एक अलमिया बना हुआ है, तो उसके लिए भी हम अपील करते हैं कि तमाम मुसलमान हमारे भाई जो हैं उधर बहुत बुरे हालात में हैं, तो उनके लिए भी हमें अभी दस्ते तावन बढ़ाना है। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना था जैसा कि हम ये सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद के लिए आए हैं और राशन तकसीम कर रहे हैं, इसी तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों की इमदाद भी हमें करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ तहसील सदर मियां अबरार प्राचा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाबी पानी तो उतर गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलात अभी बाकी हैं, लोगों के मसाइल अभी बाकी हैं। तो अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए खुश्क राशन की तकसीम का सिलसिला मुस्तकिल जारी किया हुआ है, उसी सिलसिले में हम ये इधर दरियाई बेल्ट में महारा वाली बहनी ज़िलाई टीम जनाब गुलजार साहब और मिंचनाबाद की टीम के साथ हम आए हुए हैं। यहाँ हमने 70 लोगों को जो है खुश्क राशन और मच्छरदानियाँ तकसीम की हैं, और इसके साथ हम जिनके मकानात बिल्कुल गिर गए हैं, मुनहदम हो गए हैं सैलाबी पानी से, उनका डाटा भी हमने इकट्ठा कर रहे हैं, तो ताकि उनको जो मकानात की तामीर के लिए इंशाअल्लाह इमदाद दी जाएगी। और दूसरी गुजारिश जिस तरह गुलजार साहब ने की कि फ़लस्तीन के जो हमारे मज़लूम भाई हैं वहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, तो हम सब को चाहिए कि हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हो जाए, उनके साथ पूरा तावन और उनकी मदद करें। जी बिल्कुल, अलखिदमत फाउंडेशन के तहसील सदर मियां अबरार प्राचा का कहना है कि हम राशन के साथ साथ जिन लोगों के घर मसमार हुए हैं उनका भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनको नए घर तामीर करके दिए जाएंगे। जी।